بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 2.1.2 پارٹ پری میں آج ہم جو ٹاپکس پڑھیں گے ان میں فائنائٹ اینڈ انفائنائٹ سیٹس، سب سیٹ، پراپر سیٹ، امپراپر سب سیٹ، اور ایک تھیورم ہم پروف کریں گے، پروف ڈیٹ ایمٹی سیٹ از سب سیٹ آف ایوری سیٹ، اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے پاور سیٹ اور یونیورسل سیٹ۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، واٹ از فائنائٹ اینڈ انفائنائٹ سیٹ۔ ان پریویس ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا ایکویویلنٹ سیٹ۔ تو ایکویویلنٹ سیٹ میں ہم نے کہا تھا کہ دو سیٹس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں سیٹس کیا ہے، ایکویویلنٹ ہے اگر ان کی ایلیمنٹس کی تعداد کیا ہو، سیم ہو، یا ہم نے اس طرح بھی کہا تھا کہ ان دونوں میں کرسپونڈنس پایا جاتا ہو، تو وہ کرسپونڈنس کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اس کو یہاں یوز کریں گے کہ سیٹ از سیڈ ٹو بی فائنائٹ، ایک سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ فائنائٹ ہے اف اٹ از ایکویویلنٹ ٹو سیٹ 1 2 3 اپ ٹو n، یا اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل نمبر۔ ایک سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ فائنائٹ ہے، تو ایک سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ فائنائٹ ہے اگر اس کو ہم 1 کرسپونڈنس نیچرل نمبر کے ساتھ، اگر یہ 1 کرسپونڈنس ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو سیٹ کو ہم کہیں کہ یہ کیا فائنائٹ ہے۔ جس طرح میں یہاں ایک سیٹ لیتا ہوں کہ اے بی سی ڈی اینڈ سو آن اپ ٹو زیڈ، تو اب ہم پروف کریں کہ یہ سیٹ فائنائٹ ہے کہ نہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے، یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 26واں ایلیمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ یہ کرسپونڈنس ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری ایلیمنٹ بھی معلوم ہے۔ جس طرح میں نے لکھا 1 2 3 اپ ٹو n، اس سیٹ کے ساتھ، یعنی 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو n، کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، یہاں n کیا ہے 26 ہے، تو n 100 بھی ہو سکتا ہے، 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا آخری حد معلوم ہو، یعنی نیچرل نمبر کے ذریعے آپ اس کو کاؤنٹ کریں اور اس کا آخری حد معلوم ہو، یہ دونوں بات آپ نے یاد رکھنی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیٹ کیا ہے، یہ فائنائٹ ہے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ یہ جو سیٹ ہے یہ کیا ہے، یہ فائنائٹ ہے۔ ادروائز اس سیٹ کو کہے گی کہ اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہ ہو، یعنی یہ اینڈ سو آن، یعنی اس طرح جا سکتا ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، انفائنائٹ سیٹ ہے۔ اب ایک اور ٹائپ آف سیٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، سب سیٹ آف۔ اچھا، تو وٹ از سب سیٹ آف اے سیٹ؟ اے از سب سیٹ آف اے سیٹ۔ یہ دو سیٹس ہیں ہمارے پاس، ایک اے ہے اور اس کو ایک کو نام دیا ہم نے بی، کہ اس اے کو ہم کہیں کہ یہ بی کا سب سیٹ ہے اگر اے کے تمام ایلیمنٹس، یعنی اف ایوری ایلیمنٹس آف اے کے جو بھی ایلیمنٹس آپ لیں اور وہ ہو بی کے ایلیمنٹس بھی ہوں۔ یہاں میں نے لیا ہے، یہ اے ایک سیٹ میں ہے، یہاں لیتا ہوں، اس میں ایلیمنٹس میں لیتا ہوں اے بی سی انٹو ڈی، اور بی میں ایک سیٹ لیتا ہوں، یہاں میں نے لیا ہے بی سی اے اینڈ ڈی۔ تو اے کا کوئی بھی ایلیمنٹ آپ لیں، یہاں اے بی سی ڈی، وہ بی کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اے کیا ہے، یہ سب سیٹ ہے بی کا۔ اب میں یہاں ایک ایلیمنٹ ای ایف بی لیتا ہوں، یہ دونوں ایکول بھی تھے، تو اب میں یہاں چیک کرتا ہوں، اے کو آپ دیکھیں اے بی سی ڈی یہاں بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کیا ہے، سب سیٹ اے بی کا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایکول ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اے بی کا سب سیٹ، ہم کب کہیں گے کہ اے کے تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہو۔ اگر اس طرح ہو، اے کی تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہو، تو اس کیس کو ہم کہیں گے کہ یہ اے کیا ہے، سب سیٹ ہے بی کا۔ اب اس کے دو پارٹس نکلتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے اے کی تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہیں۔ ایک یہ بھی اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اے کو ہم اس طرح لیں، اے بی سی اور ڈی، یہاں میں نے اس طرح لکھا ہے، اور بی کو میں لیتا ہوں جس طرح میں نے پہلی ایگزامپل میں لیا تھا، اب میں بی سیٹ کو اس طرح لکھتا ہوں، بی سی اے انٹو ڈی۔ اب یہاں اے بی سیٹ موجود ہے، یہاں پر میں اس کو نوٹیشن جو ہے مختلف کرتا ہوں، یہاں بی سی اور ڈی سیٹ موجود ہے، تو یہاں پر بھی اے کے تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہیں، تو اے بی کا سب سیٹ ہے، لیکن یہاں پر بھی سی کے تمام ایلیمنٹس ڈی میں موجود ہیں، تو سی ڈی کا بھی سب سیٹ ہے۔ تو ان دونوں پارٹس کو میں یہاں ایکسپلین کروں گا۔ جب اے کے تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہو، اس کو ہم کہیں کہ اے کیا ہے، سب سیٹ ہے بی کا، اور اے کو سب سیٹ ہے بی کا، اس کو اس طرح کہا جاتا ہے، اور بی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، سپر سیٹ ہے بی۔ یہاں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں تو اے بی کا سب سیٹ ہے، لیکن بی کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بی کیا ہے، یہ اے کا کیا ہے، سپر سیٹ ہے۔ اے بی کا سب سیٹ ہے اور بی اے کا کیا ہے، سپر سیٹ ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے سیٹس کی۔ اب ہم سیٹس کے اندر سیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب میتھمیٹیکل ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے بی کا سب سیٹ تب ہوگا جب آپ
کوئی ایلیمنٹ لیں، جنرلی ایک ایلیمنٹ لیں اے سی، کوئی بھی ایلیمنٹ اے سے لیں اور وہ ایلیمنٹس آپ پائیں بی میں، یعنی وہ اے سے آپ لیں اور بی میں وہ موجود ہو، تو یہ میتھمیٹیکلی کانسیپٹ ہے کہ اے کو بی کا سب سے تب کہیں گے جب آپ اے سے ایلیمنٹ لیں اور وہ بی میں موجود ہو. یہاں پر میں نے لیا ہے، یہاں پر میں یہاں لیتا ہوں کہ اے بلانگ کرتا ہے کس سیٹ سے؟ اے سے. امپلائڈ جسٹ آپ یہاں دیکھیں تو اے کس سے بلانگ کرتا ہے؟ اے بی سی بھی بلانگ کرتا ہے، تو یہ ایک ایلیمنٹ ہو گیا. اب میں دوسرا ایلیمنٹ لیتا ہوں، اس کا میں نے اے لیا ہے، اب میں یہاں بی لیتا ہوں. بی کیا کرتا ہے؟ اے سے بلانگ کرتا ہے، لیکن آپ یہاں دیکھ لیں تو بی کیا کرتا ہے؟ بی سی بھی بلانگ کرتا ہے. اس طرح میں ایک اور ایلیمنٹ لیتا ہوں، سی کیا کرتا ہے؟ اے سی بلانگ کرتا ہے، لیکن یہ سی کیا ہے؟ بی سی بھی بلانگ کرتا ہے، تو اس لیے یہ بی میں موجود ہے. اب میں ایک اور ایلیمنٹ لیتا ہوں ڈی. ڈی کیا ہے؟ اے سی بلانگ کرتا ہے، لیکن ڈی کیا ہے؟ بی سی بھی بلانگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جنرل ایلیمنٹ لیتے ایکس اے سی، وہ اے سی بلانگ کرتا ہے. اس کا مطلب کہ یہ ایکس جو ایکس میں نے لیا ہے اے بی سی ڈی، تو وہ ایکس کیا کرے گا؟ بی سی بھی بلانگ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اے بی کا سبسیٹ، لیکن کنورس ٹرو نہیں ہے. کنورس سبسیٹ کے لیے کنورس نہیں ہے کہ بی سی آپ ایلیمنٹ لے اور وہ اے سی بلانگ کرتا ہو. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اے بی کا سبسیٹ تب ہوگا جب کوئی بھی ایلیمنٹ آپ اے سی لے اور وہ بی سی بلانگ کرتا ہو. اب جو دو ٹائپس میں نے یہاں لکھے ہے کہ دو ایگزامپل میں نے یہاں دی ہے کہ اے بی کا سبسیٹ اور سی ڈی کا، یہ دونوں سبسیٹ ہے. اے بی کا سبسیٹ ہے، اور سی کو دیکھے کہ تو یہ بھی سبسیٹ ہے ڈی کا. تو ان کو میں سپریٹ کرتا ہوں، اور وہ دو ٹائپس آف سیٹ ہے. اصل میں یہ دو ایگزامپل میں دو ٹائپس آف سیٹ کے لیے دی ہے. تو پراپر سبسیٹ اے کو ہم کہیں گے کہ یہ بی کا سبسیٹ ہے. اے کو ہم کہیں گے کہ بی کا سبسیٹ اف اینڈ اونلی بی کنٹینز ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ. کم از کم بی میں ایک ایلیمنٹ موجود ہو، کم از کم ایک، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اے میں موجود نہ ہو. یا اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں تو اے بی سی ڈی، تو اس میں کیا چار ایلیمنٹس ہیں، کمپلیٹلی چار ایلیمنٹس ہیں. تو بی میں ایک اور ایلیمنٹ، یہ ایک اور ہم نے پایا ہے ای، جو کہ اے میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ اے کیا ہے؟ بی کا پراپر سبسیٹ ہے. تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ اے بی کا کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. کم از کم ایک ایلیمنٹس جو کہ بی میں موجود ہو اور اے میں موجود نہ ہو. تو اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ اے، یہاں سے ہم جو لائن ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں. تو اس کیس میں ہم یہاں کہیں گے کہ اے بی سی ڈی اے بی کا سبسیٹ ہے، لیکن کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. تو اے از اے پراپر سبسیٹ آف بی. سبسیٹ ہے لیکن پراپر سبسیٹ ہے. سبسیٹ کے اندر جو ٹائپ ہے پراپر سبسیٹ وہ یہاں ہے کہ اے بی سی ڈی اور ایک ایلیمنٹ ہم نے پایا ای جو کہ اے سی بلانگ نہیں کرتا. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. اب امپراپر سبسیٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک دوسرا ٹائپ ہے، یہ بھی سبسیٹ ہوگا. یعنی اگر اے سبسیٹ ہو بی کا، اے بی کا سبسیٹ اور اے ایکولز بی بھی ہو، یعنی اے بی کے برابر بھی ہو، تو تب اس کیس میں ہم کہیں گے کہ اے بی کا کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. اور پراپر سبسیٹ کو ہم جنرلی ڈینوٹ کرتے ہیں اس سائمبل سے. یہ پراپر سبسیٹ کا سائمبل ہے. تو جب اے کی تمام ایلیمنٹس بی میں موجود ہو اور کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہ ہو جو کہ اے میں موجود ہو اور بی میں موجود نہ ہو، تو اس کو ہم اس کیس میں ہم کہیں گے یعنی یہ اے اور بی کا یہ ایکول سیٹ بھی ہے اور یہ امپراپر سیٹ بھی ہے. تو ان کیس آف ایکول سیٹ اٹ از امپراپر سبسیٹ. اور جب ہم سبسیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ بی میں ایسی ایلیمنٹس پائی جاتی ہو جو کہ اے میں موجود ہے، اس کو ہم کیس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. یہاں میں ریپیٹ کرتا ہوں اب کہ یہ جو دو ایگزامپلز میں نے دی ہیں کہ سب سیٹ کے لیے دو کنڈیشن ہوتے ہیں، یا تو یہ تمام ایلیمنٹس اس کے برابر ہو یا یہ تمام ایلیمنٹ اس کے برابر ہوں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایلیمنٹس اس سے بڑے ہوں، یعنی اے کی ہر ایلیمنٹ اس میں ایگزسٹ کرتا ہو. اور ایگزسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اس کے برابر ہو، یعنی اس کے ہر ایلیمنٹ اس میں ایگزسٹ کرتا ہو، اس کے ایلیمنٹس انکریز یعنی اس کے ایلیمنٹس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں اس کیس میں اس کے ایلیمنٹ زیادہ نہیں ہوتے. تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ امپراپر سبسیٹ ہے. اور اس کیس میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پراپر سبسیٹ ہے. آپ نے اس بات کو ذہن میں یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر میں ایک تھیورم ایکسپلین کرتا ہوں پراپر اور امپراپر سبسیٹس کے بارے میں. ایک تھیورم ہے کہ ایمٹی سیٹ جو ہے یہ سبسیٹ ہوتا ہے ہر ایک سیٹ کا. کوئی بھی سیٹ آپ لے اس کا ایمٹی سیٹ کیا ہوگا؟ وہ سبسیٹ ہوگا. تو ایمٹی سیٹ ہر ایک سیٹ کا سبسیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے ڈیفینیشن لیا ہے. بائی ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن ہے سبسیٹ کا کہ اے بی کا سبسیٹ تب ہوگا جب کہ کوئی بھی ایلیمنٹس اے میں موجود نہ ہو اور جب کہ وہ بی میں بھی موجود نہ ہو. یعنی اے بی کا سبسیٹ تب ہوگا جب آپ کوئی ایلیمنٹس اے سے لے اور وہ ہو بی میں موجود ہو. تو اس کو ہم جب کنورس کرتے ہیں تو آپ ایک ایلیمنٹس اے سے لے جو کہ اے میں ایلیمنٹ موجود نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ بی میں بھی موجود نہیں ہوگا. تو یہ ڈیفینیشن ہے سبسیٹ کا.
تو یہ ہم نے لیا ہے کہ اے ایک جنرل سیٹ ہم نے لیا ہے کہ اے کیا ہے، یہ ایک ایمٹی سیٹ ہے، اور بی کو ہم نے لیا یہ کوئی بھی سیٹ ہو سکتا ہے، بی از اینی سیٹ، بی از اینی سیٹ، بی از اینی سیٹ. تو اے کو ہم نے ایمٹی سیٹ لیا اور بی کو ہم نے اینی سیٹ لیا. اب میں یہاں پروو کروں کہ ایمٹی کیا ہے، یہ سب سیٹ ہے اس بی سیٹ کا، جبکہ بی میں یعنی جنرلی ایک سیٹ لیا ہے. تو یہ آپ لے رہے بائی ڈیفینیشن ایمٹی کنٹینز نو ایلیمنٹ، ایمٹی سیٹ میں ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. تو جب ایمٹی سیٹ میں موجود نہیں ہے ایلیمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں اگر اس میں موجود ہوتے تو وہ بی میں بھی ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمٹی موجود نہیں ہے تو بی میں اس کا ایلیمنٹ بی میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمٹی کیا ہے، یہ سب سیٹ ہے بی سیٹ کا. اور بی کیا ہے، ہم نے لیا ہے ایک جنرل سیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمٹی سیٹ جو ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے کوئی بھی سیٹ کا. جب کوئی بھی سیٹ آپ لے تو اس کا ایمٹی سیٹ کیا ہوگا، وہ سب سیٹ ہوگا. یہاں پر ایک اور ٹائپ آف سیٹ میں ڈسکس کروں گا، پاور سیٹ. سو وٹ از پاور سیٹ؟ اے سیٹ کنٹیننگ آل پاسبل سب سیٹ آف اے سیٹ. اگر کس سیٹ میں پاسبل سب سیٹ آف اے سیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ پاور سیٹ ہے. جیسے کہ میں یہاں لیتا ہوں اے ہم نے ایک سیٹ لیا ہے، ایک کو میں یہاں لکھتا ہوں ایس میں نے ایک سیٹ لیا، اس میں دو ایلیمنٹس ہیں، اس میں دو ایلیمنٹس ہیں 1 اور 2. جب اس کا ہم سب سیٹ نکالتے ہیں تو اس کے سب سیٹس کیا آتے ہیں؟ ایک تو آتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایمٹی سیٹ جو ہے وہ ایک اس کا سب سیٹ ہوگا. تو یہ اس کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کا ایک سب سیٹ ایمٹی ہوگا، ایک اس کا سب سیٹ ہوگا 1، ایک اس کا سب سیٹ ہوگا 2، اور اس طرح ایک اس کا سب سیٹ ہوگا 1,2 جو کہ ایس خود ہے. تو اس لیے ہم اس کو 1,2 سے ڈینوٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو وہ سیٹ جس میں آپ اس سیٹ کے تمام پاسبل سب سیٹس لے تو اس سیٹ کو جنرلی ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، پاور سیٹ ہے، پاور سیٹ آف ایس. یعنی اس سیٹ کا کیا ہے، یہ پاور سیٹ ہے. اس میں ایمٹی سیٹ ہے جو ہم نے لیا ہے کہ ایمٹی سیٹ ہر ایک سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھی کہ ہر ایک سیٹ اپنے آپ کا بھی سب سیٹ ہوتا ہے. ہر ایک سیٹ اپنے آپ کا سب سیٹ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک سیٹ اپنے آپ کا امپراپر سب سیٹ ہوتا ہے. یہ ایس کیا ہے، یہ اپنے آپ کا امپراپر سب سیٹ ہے، اور ایمٹی اس سیٹ کا کیا ہے، پراپر سب سیٹ ہے. تو یہ دو بات ہم نے کہ ایمٹی سیٹ سیٹ کا پراپر سب سیٹ ہوگا، اور یہ سیٹ جو خود اپنے آپ کا کیا ہوگا، یہ امپراپر سب سیٹ ہوگا. تو اس کا جو پاور سیٹ ہے وہ اس طرح ہے. بالکل سیم آپ کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں. اور یونیورسل سیٹ، اور یہ اس کو ہم یونیورس آف ڈسکورس بھی کہتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں نیچرل نمبر کی، اس طرح میں یہ لکھتا ہوں 1 2 3. تو اس پرابلم کے لیے جو سیٹ ہمیں دیا جاتا ہے، یعنی اس کا پاور سیٹ، اس کا سپر سیٹ، اس پرابلم کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کا جو سپر سیٹ لیا جاتا ہے، ذرا میں یہ لکھتا ہوں ڈبلیو کیا ہے، یہ سپر سیٹ ہے. یہاں آپ دیکھ لیتے ہو ڈبلیو کیا ہے، یہ سپر سیٹ ہے نیچرل نمبر کا، کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ موجود ہے 0 جو کہ نیچرل میں موجود نہیں ہے. تو انڈر پرابلم کے لیے جو سپر سیٹ ایک سب سیٹ کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یونیورسل سیٹ ہے، یا یونیورس آف ڈسکورس بھی کہا جاتا ہے. اس طرح اگر ہم پرابلم ڈسکس کرتے ہیں انٹیجرس کی ڈسکس کرتے ہیں، میں یہ سیٹ لیتا ہوں، تو میں نے کہا +1 +2 +-1 +-2 اینڈ سو آن. اور اس طرح میں لکھتا ہوں 1/2 -1/2 اور 3/4 میں ہے لیتا ہوں. جس طرح میں نے فریکشن کے نمبرز بھی لیے ہیں اور انٹیجرز بھی لیے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. تو اس پرابلم کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہم یہ سیٹ لیں گے تو اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے آر سے، یعنی ریشنل نمبر کا. تو اس کیس میں یہ جو ریشنل سیٹ ہے، یعنی ریشنل نمبر کا جو سیٹ ہے، یہ کیا ہے، یونیورسل سیٹ ہے، یونیورس آف ڈسکورس. اور اس پرابلم میں یہ جو ڈبلیو ہے، یہ کیا یونیورسل سیٹ ہے، یونیورس آف ڈسکورس. تو یونیورسل سیٹ از نتھنگ، وہ سیٹ جو کہ پرابلم کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یونیورسل سیٹ ہے. تو یہ تھا لیکچر نمبر 2.1.2 کا پارٹ اے اور پارٹ بی ٹائپس آف سیٹ کے اوپر.